السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 135 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کرے، ذکر اللہ کو یاد کر کے، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی چاہے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں۔ اور اسی سے متعلق آیہ نمبر 136 بھی ہے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسوں کا بدلہ ان کے رب کی بخشش، وجنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں، ونعم اجر العاملین، اور نیک لوگوں کا کیا اچھا انعام ہے۔ اس آیت سے قبل بھی نیک لوگوں کے، پرہیزگار لوگوں کے کچھ اوصاف گنائے گئے تھے۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور لوگوں پر احسان کرتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں مزید کچھ وصف نیک لوگوں کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اگر ان سے کوئی کبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہ، چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ ہو جائے تو ان کی عادت کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل میں بٹھا کر گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں اور پھر اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرتے ہیں کہ ایسا گناہ ہم پھر سے نہیں کریں گے اور گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ اب یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، اس کے تعلق سے مفسرین نے 2 حدیثیں نقل فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک شخص سے گناہ ہوا اور ان کے دل میں خوف پیدا ہوا تو وہ جنگل کی طرف چلے گئے اور زار و قطار رونے لگے۔ تو ان کے ایک دوست، ثقفی دوست تھے، انہیں پتہ چلا کہ اس شخص سے ایک کام سرزد ہوا ہے اور وہ نادم ہو کر جنگل کی طرف چلے گئے۔ وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے، انہیں تلاش کر کے حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے پاس لائے کہ اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے، اب توبہ کی کیا صورت ہوگی۔ پھر وہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو انہوں نے غلط کام کیے تھے اس کا تذکرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جو برا کام کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے یعنی گناہ کرے تو کرے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں توبہ کا طریقہ ایک نقل کیا گیا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گناہ کرے اسے چاہیے کہ پھر وہ اچھی طریقے سے وضو کرے اور کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے، توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے والذین اذا فعلوا فاحشہ اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ جامع البیان کی روایت میں ہے کہ ایک صحابی سرکار کے گاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کے نزدیک جو گناہ کی جو ہے توبہ کی جو صورت تھی وہ بہت اچھی تھی کہ وہ ہم سے زیادہ مکرم تھے۔ وہ گناہ کرتے، صبح کے وقت ان کے دروازے پر وہ گناہ لکھا ہوتا تھا کہ تم اپنا، اس کی جزا بھی لکھی ہوتی کہ تم اپنا کان کاٹ لو، تم اپنی ناک کاٹ لو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرو، جس کا عرض یعنی لمبائی چوڑائی جو ہے آسمان و زمین ہے، زمین کی طرح ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جن لوگوں نے جب کوئی بے حیائی کا کام کیا یا اپنے جانوں پر ظلم کیا تو انہوں نے اللہ کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی
اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشے گا؟ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو اس سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ پھر آپ نے اس آیت کریمہ کو تلاوت کی۔ یعنی سب سے بڑا کام یہ ہے، توبہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ تم صرف نادم ہو جاؤ، رب کی بارگاہ میں رجوع کرو اور اللہ سے استغفار کرو تو اللہ بخش دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے کتنی سخت سزا تھی کہ وہ گناہ کرتے، ان کے دروازے پر لکھے ہوتے کہ کان کاٹ دیا جائے اور کبھی جو ہے ناک کاٹ دیے جائیں، اور پھر جا کے ان کی بخشش ہوتی۔ لیکن اس امت پر اللہ کا خصوصی فضل ہے، کرم ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے کہ یہاں صرف یہ ہے کہ آدمی کو نادم ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا کہ اللہ میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کا رب اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور جو ہے کبھی گناہوں پر گرفت بھی کرتا ہے۔ پھر دوبارہ بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا رب میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ کو معاف فرماتا ہے، اور پھر گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، اور پھر وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے، کہتا ہے مولا تبارک و تعالیٰ پھر سے مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا، پھر فرماتا ہے وہی لفظ کہ میرا بندہ گناہ کرتا ہے اسے یہ بھی پتہ ہے کہ میں اس پر گرفت بھی کرتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اس حدیث سے بات کیا سمجھ میں آئی کہ بندہ بار بار گناہ کرتا ہے، پھر صدق دلی سے بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ایک بات اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ فرمائی وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ انہوں نے گناہ کیا لیکن کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں، یعنی آدمی گناہ کرے اور پھر اس میں اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتا، یہ ایک شرط ہے، ورنہ بندہ مومن گناہ کرے اور اس پہ اڑا نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ کہ یہ اڑا رہنا وَلَمْ يُصِرُّوا، اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں گناہ پر برقرار رہنا اور توبہ نہ کرنا یہ گناہ پر اصرار ہے۔ اگر بار بار گناہ کرے، ہر گناہ کے بعد توبہ کر لے تو یہ گناہ پر تکرار اصرار نہیں، گناہ پر اڑے رہنا۔ اس کو اس حدیث سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو، اور جو شخص گناہ سے توبہ کر رہا ہو اس حال میں کہ وہ گناہ پر قائم بھی ہو تو وہ ایسا شخص ہے گویا کہ وہ اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ توبہ کر رہا ہے اور گناہ پر قائم بھی ہے تو ایسی توبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنے کی مترادف ہے۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ توبہ کرے تو یہ اس بات کا عزم کرے کہ یقین رکھے کہ میں آئندہ جو ہے گناہوں سے بچوں گا، اور صدق دلی سے توبہ کرے اور ان گناہوں کو یاد کر کے یہ عہد کرے کہ آئندہ ان گناہوں سے بچوں گا۔ یہ اور بات ہے کہ غفلت میں وہ گناہ ہو جائے پھر سے تو بندہ پھر سے توبہ کرے، تو اس طریقے سے توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو بندہ مومن کو چاہیے گناہ ہو تو صدق دلی سے توبہ کرے اور یہ عہد کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہ کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی، خود یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو جب نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب برے کام کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 شخص جنت کے پاکیزہ باغوں میں ہوں گے، جو شخص لا الہ الا اللہ پر مضبوط اعتقاد رکھے اور اس میں کوئی شک نہ کرے، اور جو شخص جب نیک کام کرے تو خوش ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے، اور وہ شخص جب برا کام کرے تو غمگین ہو، پریشان ہو اور اللہ سے استغفار کرے، اور وہ شخص جب اسے کوئی مصیبت پہنچے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان 4 کے تعلق سے سرکار نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں یقیناً جنتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ 4 باتیں ہمارے اندر ہیں۔ ایک بات کہ لا الہ الا اللہ پر مضبوطی سے قائم رہنا اور اس میں کوئی شک نہیں کرنا، یہ عمومی طور پر الحمدللہ ایک
بندے مومن کے اندر یہ بات ہوتی ہے۔ اور دوسرا کام کہ نیک کام کر کے خوش ہونا اور اللہ کی تعریف بیان کرنا، تو یہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور ایک اہم بات، جب آدمی برا کام کرے تو اسے وہ پریشان ہو جائے، وہ غمگین ہو جائے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، تو یہ صفت بندے کے اندر ہونی چاہیے اور فوراً جو ہے استغفار کرے۔ لیکن عمومی طور پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہ بھی کرتا ہے اور اس پر خوش بھی ہوتا ہے، تو یہ صفت جو ہے یہ برے لوگوں کی صفت ہے۔ نیک بندے کی صفت، جنتی کی صفت یہ ہے کہ وہ برا کام کرے تو فوراً جو ہے توبہ کر لیتا ہے اور اس سے پریشان ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی صفت جو ہے مصیبت پہنچتا ہے تو شکایت نہیں کرتا، بلکہ وہ جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ گناہ کر کے غمگین ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، خواہ وہ استغفار نہ کرے۔ یعنی غمگین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نادم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے توبہ کر لی۔ اب وہ لوگ جو گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں صدق دلی سے، ان کی جزا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، کہ سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی جزا جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مغفرت ہے۔ وجنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، اور ایسی جنتیں باغات ہیں جن کے نیچے دریاں بہہ رہے ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، اور نیک کام کرنے والوں کو کیا ہی خوب جزا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کی جزا جنت بتائی ہے۔ آیہ نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے کچھ طریقے برتاؤ میں آ چکے ہیں، فسیروا فی الارض، تو زمین پر چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اے لوگوں، گزشتہ زمانے میں، پچھلے زمانے میں کفار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈھیل بھی دی اور ان کی گرفت بھی فرمائی اور سخت عذاب میں انہیں مبتلا فرمایا، جس کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، دنیا میں چلو، سفر کرو اور دیکھو، ان کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول نبی کو جھٹلاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کیسی گرفت فرماتا ہے، اس کو دیکھو تو تمہیں احساس ہوگا کہ عذاب جو ہے وہ حق ہے جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان پر۔ جب تم پچھلے زمانے کے نافرمانوں کے احوال اور ان کے جو آثار جو عذاب کے ہیں اس کو دیکھو گے، مشاہدہ کرو گے، تو تم اللہ کی اطاعت کرو گے اور گناہوں سے بچنے میں تمہیں مدد ملے گی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فسیروا فی الارض، یعنی زمین پر چل کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ صحیح مقصد کے لیے آدمی سفر کرے، سیاحت کرے تو اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ آدمی جو ہے عذاب کی جگہ کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لیتا ہے، اور وہیں پر جو ہے اگر رحمت کی جگہ ہو، کہیں اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہو تو اس سے برکت اور نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی ولی کے مزار پر جائیں تو جا کر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کی دنیا میں کیسی عزت افزائی فرمائی ہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی کیسی محبت ڈال دی ہے۔ اس لیے ایسی رحمت اور برکت والی جگہوں پر بندہ مومن کو جانا چاہیے اور اس سے برکت اور نصیحت بھی حاصل کرنا چاہیے۔ آیہ نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کو بتانا، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے۔ یعنی قرآن میں لوگوں کے لیے ایک بیان ہے اور اس میں ایک رہنمائی ہے، تو یہ بندے کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور اس میں جو نصیحت اور موعظت ہے اس کو سامنے رکھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کی نافرمانی کرنے والے قوم کے جو انجام جو بتائی ہے اس پر غور و فکر کیا جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی جائے، اور قیامت کی سختیاں اور جہنم کے دردناک عذابات وغیرہ کے بارے میں بندے مومن کو چاہیے کہ پڑھیں اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہی اس آیت کریمہ کا مطلب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم رمضان المبارک میں قرآن شریف پڑھیں، ایک پارہ پڑھیں،
تو کوشش یہ کریں ایک رکوع یا ایک پیج کم سے کم اس کے ٹرانسلیشن کو دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنز الایمان کو کھولیں اور اس کو دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر کا بھی مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ جو ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس کو بھی آپ سمجھ سکیں، اور اس کے شان و نزول کو بھی آپ سمجھ سکیں۔ بہت ساری باتیں عبرت حاصل کرنے کی ہوتی ہیں، اس سے آپ عبرت بھی حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔